الحمد لله الحمد لله رب العالمين سبحان الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سبحان الله خاتم النبيين رحمة للعالمين سبحان الله أحمد الحامدين محمد المحمودين سبحان الله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن سبحان الله قال إني جاعلك للناس إماما سبحان الله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سبحان الله صدق الله مولانا العلي العظيم سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم درود شریف محبت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي. حاضرین محترم، بزرگوں، بھائیوں، چونکہ اسلامی سال دا اے آخری مہینہ ذوالحجہ شریف حج دا مہینہ، قربانی دا مہینہ، اہم ترین اسلامی مناسک دی ادائیگی دا مہینہ. سبحان اللہ. پچھلے چند جمعہ تے جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا ذکر پاک، ذکر خیر، کعبۃ اللہ دی تعمیر، چند واقعات قرآن مجید اور قرآن مجید دیاں تفاسیر اور احادیث دے حوالے نال عرض کیتے ہیں. سبحان اللہ. آج بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا ذکر مبارک اور ذکر خیر انہاں تاریخاں اور انہاں دہاڑیاں دی نسبت نال. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دے خلیل
واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ سبحان اللہ، بے شک خلیل صاحب خلت کو آدم، خلت او دوستی کہ جن دے اندر دو شخصیتاں دے تعلق دے درمیان نہ کہیں تریجے دی گنجائش ہوئے، نہ کوئی شک دی گنجائش ہوئے، نہ کوئی شبہ دی گنجائش ہوئے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ خلیل دوستی دے مرتبے تے فائز شخص کو آکھا ویندے کہ جیڑا اپنا سب کچھ اپنے دوستوں اور دوست دے نام تو قربان کر ونجے، افسوس بھی نہ کرے اور سوچے بھی نہ۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا لقب خلیل اللہ ہے، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور پھر خلت ای مقام، اے مرتبہ اور اے شان اور اے عزت اور اے عظمت، اندے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ای منصب دے اہل ہومن واسطے، اس اعزاز دے مستحق مخلوق کو ثابت کرن واسطے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بار بار آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش دے اندر کامیاب ہوئے، پورے اترے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال بھی بہت بڑا دیتا ہے، آپ مالدار بھی ہیں، آپ دے کئی ہزار جانوراں دے اجڑ اور ریوڑ ہیں، اور کئی انہاں دے چراون والے ہیں۔ ملائکہ دے اندر، فرشتیاں دے اندر ایک گفتگو چلی، تبصرہ ہویا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، تو وہ تو اتنا مال والا ہے، تو جیندہ اتنا مال ہوئے، مال دی محبت، مال دا پیار اور مال دا جڑا خیال ہے، وہ ان دے دل دے وچوں وہ کو ویلہ تھیمن دے سی، تو وہ اپنے رب دی یاد کرے سی، یا اپنے رب دی محبت دی جو سی۔ بے شک، بے شک، کیا بات ہے۔ یہ مسئلہ کہ مال دی محبت یہ بھی انسان دے خون وچ رکھی گئی ہے، یہ دنیا دی زینت بھی ہے، مال ان دی محبت بھی رکھی گئی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یعنی بچڑے یہ دنیا دی زندگی دی زینت ہیں۔ بے شک۔ اور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال واسطے انسان بہت زیادہ محبت رکھ دے، ان دی طبیعت دے وچ یہ شے شامل ہے۔ بے شک۔ جڑے ویلے فرشتیاں نے یہ گفتگو کی تھی تو خالق کائنات نے فرمایا اگر تساں ای معاملے دے اندر میرے خلیل دی آزمائش کرنی ہے، امتحان گھننا ہے، میرے تا علم دے وچ میں تا سب کچھ جاننا، لیکن اگر تساں آزماونا ہوئے توجہ میرے خلیل کو آزما گنو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت جبریل امین انسانی شکل دے اندر، انسانی لباس پا کے، بشری لباس پا کے، اون وادی دے اندر، جڑی وادی دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کئی ہزار تے مشتمل بکریاں، بھیڑاں، گئیں، اٹھ، ڈاچیاں دے اجڑ چردے ودے ہیں، اون وادی دے وچ آپ حضرت جبریل انسانی شکل ہی جائیں، ایک پہاڑی دے ہوتے کھڑ کے تے اللہ دا ذکر کیتے نے بڑے ذوق نہ ہو۔ بعض مفسرین کرام نے ان جملے بھی لکھن، سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ۔ کہ آکھا جناب حضرت جبریل علیہ السلام نے اتنے ذوق نال اور اتنی کیفیت نال جملے آکھے نے کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کنہ تے جلے آواز گئی ہے نا تو آپ ان آواز دی طرف چکیج گئے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان آواز دی طرف چکیج گئے ہیں، اور جناب جبریل جڑے انسانی شکل دے وچ ہیں انہوں کو فرماون لگے کہ اے ورد اور اے الفاظ اور اے کلمے کہیں اپنے منہ تو ادا کیتے ہیں۔ جناب حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اے میں ادا کیتے ہیں۔ آپ آکھن لگے کہ کیا ایک واری یہ جملے ولا نہ اکسو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایو سونا نام میرے رب دا، میرے محبوب دا، میرے ماہی دا، ایک واری ایمیں والا ذوق نال اپنے منہ چو ایک واری ولا گھنو۔ سبحان اللہ۔
جناب جبریل امین جڑے آئے بھی آزماون واسطے کھڑے ہیں انسانی لباس فرمائے نے ہن دوبارہ ایویں نہ اکساں این دوتے کچھ لگ سی کیا خرچ کرے سے کیا بات ہے کیا خرچ کرے سے این کون معلوم تھی یا مولوی ہووے ناتخان ہووے قوال ہووے یا اپنے مسلک دا ذاکر ہووے اگر وہ پہلی واری کیشے ذوق نال مفتی اپنے طور تے پڑھ دے تو ان دا ذوق ہے جنہاں کوئی دوجی واری والا منگے نہ بھی ولا پڑھائے تو کوئی اجازت ہے وہ آنکھیں بھی ہون کیا دے سے تو بے شک کیا بات ہے سبحان اللہ سارے وچ کھالے ہر یہ رواج نہیں آیا لیکن ذاکران دے وچ یہ رواج ہے تے انہاں کو ڈھک دی بھی ہے کیونکہ انہاں دے سنن والے اگوں ہوں دے بھی ذوق دے محلکن جو کئی واری واقعات ہیں بھی وہ کار دیاں چابیاں دے دیں چاہوں اتنا تو ماشاءاللہ گن کے 10 روپے بھی اے 10 روپے مسیت واسطے ہیں تے اے 10 روپے مولی سے بکرے اگر خدا نہ خواستہ کوئی وچ تریجا فنکشن آ گئے کوئی غریب مسکین یتیم محتاج آ گئے یا کہ نات خان کو مولی سے اٹھا کھڑے تے آکے چیارے نات پہ پڑھ دے اندی خدمت کر چھوڑے تو او یا پیچھے مولوی دے حصے کو ٹک لگ سی یا مسیت علا چندہ ویسے واہ 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 کیا بات ہے اکثر بندے تو سنی کہ حلال امید اتفاق کرے سو بے شک فضل فقیر ایمیں ہے نا اکثر بندے اتفاق کرے سو انشاءاللہ خیر اتھا کیونکہ صورتحال اے ہوں دی ہے بھئی او انہاں دا ایک اپنی طبیعت ہے اپنا ذوق ہے اللہ اکبر کیونکہ بندہ او بندہ آزماوے او بندہ آزمائش کرے امتحان گھننے یا نخرہ کرے کہ جے کوئی پک ہوئے کہ اگلے والا میں کو منے سن سہی کیا بات ہے بے جتا صورتحال ہوئے بھی پرلیاں دے مناون دا امکان نہ ہوئے تو میں ایک شعر لکھا ہے کافی عرصہ پہلے ان وچیو میں مفہوم ادا کیتا ہے روٹ کے کیوں اس بزم سے جاتے ہو سعیدی کیا ہوگا اگر آکے منایا نہ کسی نے کیا بات ہے کیوں روٹ کے اس بزم سے جاتے ہو سعیدی کیا ہوگا اگر آکے منایا نہ کسی نے پھر تو کیوں روس کے وینے اگر کہیں نہ منایا تا ول کیا بن سی روس تتاں جے اگر امکان ہوئے بھی کوئی آکے منے سی او جی میں خانے وال دے علاقے دے سارے ایک مولانا صاحبی ہیں وہ تقریر کرے نہیں کریں دی ہاتھ روس وینے موڑ تو سی سبحان اللہ اچھی نہیں آدھو اے میں جاؤں میں اے جانا بھی ہوں وہ ایک واری روس دے واتی میں بندے منے دن وات روجی واری روس دے واتا کو بندے نا سائیں پاؤ میں حربانی اسا آدھے پہ اچھی سبحان اللہ وہ ایک علاقے دے لوگوں دی این عادت تو تنگ تھے کھڑے ہیں انہاں آگے بھی این دو ترے واری این میں کر کے دے ہون اگر این آکھا تو خبردار اگر کوئی اگو اٹھا تھا بذی میں تقریر کریں دی جنہیں دیہاتے مولانا صاحبہ کو تو سبحان اللہ نہیں آدھے ہو میں جانا بھی ہوں این میں جو اٹھا نا بجائے منامن دے لوگ آکھا آؤ سی توری جتی انہوں پہی ہے مولی صاحب شودہ اٹھا ہون بہروان کے کھڑا بھی کوئی آوے ہا مناوے ہا نہ کوئی آیا نہ کہیں منایا مولی صاحب بمائے ملودی دے چپ کر کے من کے کارج بیٹھیا تے اللہ حافظ کیا بات سبحان اللہ خیر حضرت جبریل انسانی شکل دے وچ ہیں سبحان اللہ جنہیں ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دوبارہ ولا پڑھو آپ نے فرمایا میں دوبارہ تو پڑھتا لیکن ان دوتے کچھ خرچہ تھی سی کیا خرچ کرے سے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا یہ سارے کئی میلان دے ہوتے مشتمل اے جڑی وادی ہے نا یہ سارے اجڑ بکریاں بھیداں دے گئیں دے اٹھاں دے اے میدن انہاں دا تریجہ حصہ دا کیا بات ہے سبحان اللہ جناب جبریل نے پھر رکھا سبوح قدوس ربنا رب الملائکت والروح جناب حضرت ابراہیم پھر وجد بھی چاگے نشار دا نا سن کے جناب جبریل کو واللہ دن کے حکواری والا سناو انہاں کا ہون کیا دے سے فرمائے نے بیا حصہ ہی تیدا ایمیں ترے واری سنے نے سارا اجڑ دے چھوڑے نے جلے چوتھی واری فرمائے نے ہون حکواری والا سنا تے حضرت جبریل آکے ہون کیا دے سے
فرمائے نہیں اجڑ دے چراون کیتے تے کو چرواہے بھی تا ضرورت انہا آجڑی او آجڑی بھی تیرین تے میں بھی تیرے نال نوکر بن کے ویسا بس ہکا شرطے کہہ میں لئیو یار دا نا سونا میرا کیا بات ہے سبحان اللہ واہ سیوا کہہ میں لئیو محبوب دا نا سونا میرا اللہ جلوے آپ نے فرمایا نا ان حضرت جبریل امین فوراً اپنی اصلی شکل دے وچ آگئے تے فرمانے لگے نا اللہ دے خلیل اے تیرے خلیل اللہ من دی آزمائش ہے اے تیرے خلت دے منصب دے عشق دے تقاضیاں دی ایسا تصدیق ودے کریں دے ہاسے آزمائش ودے کریں دے ہاسے میں جبریل ہاں میں فرشتہ میں کو اجنا دی لوڑ کوئی نہیں اجڑ بھی تیرے ہوں من پائے تے خلیل اللہ دا لقب بھی تے کو مبارک ہوئے سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ مال دے چھوڑا تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے نا دی جڑی دوستی تے لجہے نہ کو نبھا چھوڑا سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے کئی رنگاں دے اندر اپنے ابراہیم خلیل کو آزمایا اور یہ جڑی آزمائش ہوندی ہے اند اے معنی نہیں ہوندا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے عاشقاں تے شک ہوندے یا اللہ کو پتہ نہیں ہوندا وہ تو ازل تو ابد تک سب جان دے لیکن وہ بیاں دوتے یہ ثابت کریں دے کہ میرے عاشق این ہونن میرے محبت کرنے والے این ہونن کوئی میں گھر پہ کہ این نہ چاہے کہ بس این میں لقب مل گئے پتہ نہیں لقب دے حقدار بھی ہیں نہیں یا کوئی نہ وہ آج 1400 سال بعد خارجی تے یزیدی ٹبور اعاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایویں اپنے نواسیاں کو لقب چلیتے ایویں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردارن چنانچہ کربلا دے اندر این شہدت منظر رکھاونا ہا کہ انہاں کو نانے جنتی جوانہ دا سردار ایویں نہیں بھرمایا ای کردار دے جڑے ہو میں نو ہوئی لقب دے حقدار ہو بے شک کیا بات ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل کو مختلف رنگاں دے وچ آزمایا مختلف اندازاں دے وچ آزمایا قرآن مجید اے آیت ای مضمون دی طرف اشارہ کریں لیے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَا ابراہیم رَبُّهُ اور جڑے ویلے آزمایا حضرت ابراہیم کو اوندے رب نے حضرت ابراہیم کو اوندے رب نے بس گالی تھیں مک گئیے لیکن ذہین لوگاں واسطے ربہو اوندے رب نے بس ربہو دے وچ گال مک گئیے لیکن ذوق والیاں واسطے عشق والیاں واسطے کھجی دیاں دھڑاں کیتے نا یہ پلراں علی کار جڑے میں پلر دے پلر ہو میں انہاں کیتے نا ذہین فتین لوگاں واسطے ربہو اوندے رب نے اوندے رب نے بس اے حود بھی تراز اوندا رب تو ہے ساریاں دا لیکن خوش قسمت او جے کو آپ فرماوے میں تیرا رب ہوں کیا بات ہے سبحان اللہ اگر یک بار کوئی بندہ من رود از عرش بالا خندہ من کہ محبوب اگر ہک واری تو یہ آنکھ چاہ بھی تو میرا غلام ہے تو میرا عاشق ہے بس ہک واری میں آنکھ چاہ میں اتنا خوش تھی ساں کہ میری کھل آسمانہ تو اتے ٹپ ویسے ہک واری تو اپنے مونل صرف اے فرما چاہ کہ اے میرا بندہ تو رب ہود اندر راز ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اون دے رب نے آزمایا بے کلمات کئی گلوں دے اندر کلمات یہ جمع ہے کلمہ دی کلمہ دا معنی گہل کلمہ دا معنی موچو نکلن والے لفظ کو بھی کلمہ اہدن الکلمت لفظن وضع لمانن مفردن 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 کیا بات وہ اسم و فعل و حرف انہیں بلگو قسم ہے اسم بھی ہے تے فعل بھی ہے تے حرف بھی ہے ہن کلمہ دا معنی ما یتلفظ به الانسان اے بھی ہے کلمے دا معنی گلنا کلمے دا معنی امور کلمے دا معنی معاملات یعنی اللہ نے کئی رنگاں دے وچ حضرت ابراہیم کو آزمایا سبحان اللہ سبحان ان ہک تفسیر پہلے سنو چاہ بئی تفسیر واتگو مفصل آسی بعض مفسرین کرام فرمائے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 چیزاں دا حکم فرمایا، 10 چیزاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے وچ پورے اترے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 10 کم کرن دا حکم دیتا۔ وہ 5 چیزاں جسم دے بالا حصے دے اندر اور 5 کم جسم دے زیری حصہ دے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا کہ اے ابراہیم اے جڑے مچھاں دے وال انہاں مچھاں دے والاں کو اگو کٹ چھوڑ منہ دے وچ نہ آویں۔ سبحان اللہ۔ منہ دے وچ آون تو روکن واسطے مچھاں یا والاں کو کٹن دا اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو حکم دیتا۔ سبحان اللہ۔ کلی کرن دا یعنی کلولی کرن دا حکم فرمایا کہ کلی کرنی ہے، کلولی کرنی ہے۔ نک دے وچ پانی پاونے طہارت حاصل کرن واسطے، بغلاں دے وال صاف کرنے، سر دو تے کنگھی دے کے مانگ کڑھنی ہے، سیند کڑھنی ہے۔ کیا بات۔ یہ حکم دیتا حضرت ابراہیم کو ایک کام کرنے، استنجا کرنے، ختنہ کرنے، ہتھاں تے پیراں دے نو کٹنے۔ یہ خالق کائنات مرحلہ وار حکم دیندہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جڑے ویلے ختنے دا حکم تھا نا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر ایک روایت دے مطابق 80 سال ہے، بئی روایت دے مطابق آپ دی عمر 100 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ اے ابراہیم تاکہ اے تیری سنت جاری تھی ونجے ختنہ کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ اپنی طہور آپ کی تھی۔ ہونے ختنہ جڑا ہے حضرت ابراہیم دی بھی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سنت ہے، اور مسلمانی دی علامت بھی ہے کہ بچے دے جمن تو بعد کچھ دیہاڑے بعد جڑے ویلے ان دی طبیعت برداشت کرے ان ویلے ختنہ کرو جا، ان دے بالغ ہومن تو پہلے وڈے ہومن تو پہلے جڑے ویلے ان دے شریعت دے احکام لاگو ہوندن ان دے کول پہلے ان دا ختنہ اور طہور کر گھننی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا کہ اے ابراہیم منہ زیر ناف صاف کرنے، استنجا کرنے، ناخن کٹنے۔ رب تعالیٰ نے حکم دیتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہوں ساریاں کماں کو پورا کیتا۔ مفسرین کرام دا دوجہ قول ہے بے کلمات، حضرت ابراہیم دی ساری زندگی دے ہوتے یہ لفظ محیط ہے اور ساری زندگی نال چل دے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی ہی ان آزمائشاں، ابتلاعات اور امتحانات ہی مرکب ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اکھو لیے تو اون ویلے شرک دا ماحول، کفر دا ماحول۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ نبی جمدیاں نبی ہوندے، جمدیاں موحد ہوندے، نبی دے اندر بھول کے بھی کنی نبی دے نیڑے شرک یا کفر نہیں آندا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹھے کہ میں جڑے چاچے دے گھر پلاں، جڑے چاچے دے گھر میں وڈا چھوٹا تھیاں وہ بھی مشرک بلکہ بت بنیں دے تے بت بنا کے قوم دے اندر وچیں دے تے ان دیاں بنیوں ہویاں بتاں دی بڑی مانگے بھی آزر بڑے اچھے بت بنیں دے، لہٰذا انہاں بتاں دی مانگ ہوندی ہے مارکیٹ دے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین دی تبلیغ دا آغاز اپنے گھر تو کیتا، سبحان اللہ، اپنے گھر تو کیتا۔ این واسطے کہ یہ جڑی تنذیر یا انذار عربی دی وچ آکھے میں دے کہیں کو اللہ دے عذاب تو ڈراونا، حق دا پیغام دیونا، ان دا لطف ہے کہ بندہ اپنے قریبیاں تو ان دا آغاز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے حکم دیتا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے کملی والا حبیب اپنی ٹھیر قریبی رشتہ داراں کو تو ڈرا، یعنی انہاں کو تو حق دا پیغام سنوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھر تو آغاز کیتا، چاچا مخالف ہو گیا، برادری مخالف ہو گئی، علاقہ مخالف ہو گیا، وقت بادشاہ مخالف ہو گیا۔ یہ ساریاں آزمائشاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے حکم دے مطابق اپنی زوجہ کو، گھر والی کو، اپنے معصوم بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل دے وچ چھوڑے، جیڑے جنگل دے وچ منگل بن گیا، اللہ دا گھر کعبہ بن گیا جتھا آج مکہ مکرمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اون آزمائش دے وچ پیر پورے اترے، پھر خالق کائنات نے جڑے ویلے آپ دا بیٹا چلن پھرن دے قابل ہویا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا کہ این بیٹے کو قربان کر. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دا حکم منینے ہوئے اپنے مالک دی محبت دے معیار تے پورا اتر دے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری رکھ دیتی جہاں مفصل ذکر اور واقعہ عید دے موقع تے کیتا ویندے. اور پھر خالق کائنات نے حکم دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وہ بیٹے کو ول نال لا کے اللہ دا گھر تعمیر کیتا ول قوم دے نال تبلیغ دین دے سلسلے دے اندر احقاق حق دے سلسلے دے اندر قوم نال جھگڑے قوم نال لڑائیاں قوم کو حق دن قوم کو لڑ دی این واسطے کے سریکی دی وچ آدن سچ کو مرچاں تا ہونی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا بھی سچ ہوئے تے مٹھا ہوئے نہیں کچھ کڑواہٹ ضرور ہوں دیئے برداشت کرنی پہن دیئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کریں دن قوموں کو بگڑ دیئے قومی موقع دی تلاش دی وچے کہ کہیں ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہیں بہانے دے نال انہاں کو پساؤں قوم دی آگئی عید انہاں دی عید ہوں دی ہے ہر قوم دی عید ہوں دی انہاں دا تہوار ہا عید دا تو عید کیویں منے نے ہیں فجر نال گھروں اچھے اچھے کھانے پکوائے بہترین قسم دے کھانے پکوائے انہاں کھانیاں دے تھال چائے جیڑا بت خانہ ہیوں دا جہاں دے وچ انہاں دے معبود اور خدا یعنی بت پیرانے ہیں وہ کھانے چاہ گئے انہاں کو من کے اپنے خدامان یا قدمان دے وچ رکھ چھوڑا خدامان یا قدمان دے وچ رکھ چھوڑا بھئی بلا واپسی دوتے اے بابرکت ہے پہ حسن واتے نہ کچھ ایسوں خاصوں صحیح تے والوینے ہیں میدان دے اندر ساری دیوہار اتھا گزرے ہیں اپنے رسوم رواج دے مطابق کھیدن کودن میلے ٹھیلے شغل مغل جی میں ہونے ہیں سارا کرے نے رہے وال شام کو ول دے ہیں وال بتاں دا سجدہ ہی کیتا وہ کھانے بھی چاہے وہ کھانے ورتائے آپ ہی تقسیم کیتے تھے کھا دے ان عید دا دیں آ گئے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آکھن تو سارے نال عید تے جل آج ساری قوم ہے سارا فنکشن ہے ساری قوم دا خاص تقریب ہے لہذا تو سارے نال ضرور جل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلے آنکھیں نے بھی تو سمجھلو جناب ابراہیم علیہ السلام خیال فرمائے بھی میں انہیں کو اگر صاف انکار کریں نہ تو ہونے لڑ سکیں انہیں کو کہیں طریقے دے نال میں اپنے سروں ٹالا سبحان اللہ کہیں طریقے دے نال ٹالا ہن قوم توہم پرست ہی وہم پرست ہی ستاریاں دوتے تے علم نجوم دے ہوتے تے رمل دوتے تے انہاں جڑے طریقے کار ہونے انہاں دوتے بہت زیادہ او اعتبار تے یقین رکھ دی ہے قوم. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دی ذہنی حیثیت ذہنی صلاحیت دے مطابق فنظر نظرتن فی النجوم آپ نے میں ستاریاں دے وچ دید ماری سجے کھبے ستاریاں کو ڈٹھا فقال انی سقیم آپ نے فرمایا میں سقیم ہوں سقیم دمانے بیمار ہومن والا لغوی طور تے سقیم دمانے بیمار ہونے والا جی میں حال کن دمانے فنا ہومن والا حال کن دا اے مانا نہیں کہ ہون فنا فانن دا اے مانا نہیں کہ ہون فنا فانن دا مانے فنا ہومن والا. مثلا میں تو حق کوئی دو مثالاں اللہ دے قرآن چو آخو دا سنوا دے وہاں سبحان اللہ سبحان اللہ تو کو انشاءاللہ سمجھ آوے سی. قرآن مجید وچ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام تے فرمایا کل من علیہا فان سبحان اللہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سبحان اللہ. ہون اندہ کیا معنی ہے کل من علیہا فان یہ اصل ہے فانن فنا یفنا فانن اندہ معنی زمین تے رحمن والی ہر شے فنا ہومن والی ہے یعنی ہک نہیں فنا ہو سی کوئی آج تے کوئی آج تے کوئی کل اگال ذہن دے وچ رکھا ہے. اندہ اے معنی نہیں کل من علیہا فان کہ ہر شے فنا ہے اگر ہر شے ہون فنا ہے عملی طور تے پریکٹیکلی طور تے تو بات اے کیا ہے
کیا بات ہے تو ساں کیا بیٹھے ہوتے میں کیا بیٹھا کیا ساں فنا بیٹھے ہیں جڑے فنا بیٹھے نہیں یا نشانی ہے کہ وہ بولیں دے جڑے فنا نہیں بیٹھے جیندے بیٹھے جاگ دے بیٹھے ناساں سمائے تو سبحان اللہ یاد ہیں بولیں دے بھی ہیں توجہ ہے نا ایمیں بیا مقام خالق کے کائنات اللہ فرمائے کل شیء ہالک الا وجہہ سبحان اللہ لہ الحکم وإلیہ ترجعون سبحان اللہ کل شیء ہالک ہر شے ہلاک ہونے والی ہے اے اللہ حد الحلاکت ہلاکت دے کنارے تے یعنی آج نہیں تا کل بے شک جے کل نہیں تا پرسوں نہیں تا ترسوں یعنی راونی کوئی نہیں ہک نہ ہک دہاڑے ہر کہیں ونجنے کوئی آج کیا بات ہے سبحان اللہ ٹر دی جان دی خلقت ساری ٹر دی جان دی خلقت ساری تو بھی ٹرنے دی کر لے تیاری تو بھی ٹرنے دی کر لے تیاری اپنے ساتھیاں دے نال رل وے میلا وچھڑیا جاندہ اپنے ساتھیاں دے نال رل وے میلا وچھڑیا جاندہ ہے میلا وچھڑیا جاندہ میلا وچھڑیا جاندہ نت نت نہیں لگنے میلے نت نت نہیں لگنا میلا کر لے ونج اجے بھی ویلا کر لے ونج اجے بھی ویلا نہیں تے رومے گا ہاتھ مل وے میلا وچھڑیا جاندہ نہیں تے رومے گا ہاتھ مل وے میلا وچھڑیا جاندہ تو گھر اپنے نو چل وے میلا وچھڑیا جاندہ اوے میلا وچھڑیا جاندہ ایتھے لکھاں میلے لگے ایتھے لکھاں میلے لگے وچھڑے نے کئی تائیں تھی اگے وچھڑے نی کئی تائیں تھی اگے اتھے کوچ دا وجدہ ٹل وے میلا وچھڑیا جاندہ ہاں میلا وچھڑیا جاندہ کوئی اج ٹریا کوئی کل وے میلا وچھڑیا جاندہ کوئی اج ٹریا کوئی کل وے میلا وچھڑیا جاندہ واہ 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 یہ میلہ وچھڑنا ہے یہ میلہ جڑا تھیا بیٹھے نا میلہ دمانے مل کے بہمنا یہ نکھڑنا ہے ہر کہیں نکھڑنا ہے کوئی اج تے کوئی کل تے کوئی پرسوں اتھا رحمنا کہیں نہیں رامن والی ایک ذات ہے ہمیشہ بے شک سبحان اللہ بے شک من عرض پہ کرے نا ہم کل من علیہا فان کل شیئن حالکن این دمانے اے نہیں کہ فی الحال ہون پریکٹیکلی طور تے بالفعل ہر شے ہون فنا آئے ہون ہلاکے نہیں ہلاک ہومن والی فنا ہومن والی تو ہون خالق کے کائنات نے ادو مثالہ مریتے ہیں اللہ دے کلام جا حضرت ابراہیم نے فرمائے انی سقیم سبحان اللہ این دمانا آپ نے کہتے ہیں کہ بے شک میں بیمار ہونے والا ہوں کیونکہ بالقوہ ہر کہیں دی وچ بیمار ہومن دی صلاحیت موجود ہے تو صحیح تھی سکتے ہو میں بھی تھی سکتا کوئی کل تے کوئی پرسوں تے کوئی سال بعد بے شک انہوں نے مانا ایک ہی دے کہ حضرت ابراہیم پہ فرمیندر کہ میں فی الحال ہون بیمار ہاں
چونا چونا کہ یہ تو بیمار ہے تے لہٰذا بیمار کو جان بچاؤ متائیں دی بیماری سا کوئی لگ بنجے انہاں سنے بھاج پہن روکڑی ماری نے چلے گئے اپنے کھانے شانے بوتاں دے اگو رکھ کے عید دوتے چلے گئے ہن جڑے ویلے او ٹرن نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ویندے ویلے حالے انہاں دے پچھلے بندے سن دے ویندے ہیں آپ نے انہاں دے ویندے ویلے انہاں کو سنوا کے فرمائے تاللہ لعقیدن اسنامکم بعد ان تولوا مدبرین اللہ دی قسم ہے جڑے ویلے تو سعید تو واپس آسو نا میں تو ہری اینا خدا منال ٹونا کرے ساں کیا بات ہے سبحان اللہ میں انہاں دے نال ہاتھ کرے ساں انہاں دا علاج کرے ساں انہاں دی گیہن اڑھے ساں میں انہاں دی خدمت کر رکھ ساں میں ان او لگے گئے او انتے گئے انہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھن چینے کوہاڑا رکھے نے موڑے دے ہوتے بس پہنچ گئے بت خانے دے اندر بت خانے دے اندر پہنچ گئے ون کے دیکھیں تب بت سجے پین لین دے وچ لگے بیٹھیں این ہک لین وط بئی لین کئی انہوں نے وچ کچھ وڈے کیا بات ایویں سجے پین بہترین قسم دے انہوں نے وہ اعلیٰ قسم دے کھانے پین تھے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچن فرمانے واہ خدا کی بار ان کافر بتوں کی اس گھٹائی پر ارے توبہ خدا بن کے بیٹھے واہ کیا بات ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمانے ہاں بھائی اے بہترین کھانے اے حلوے اے مربے اے اعلیٰ قسم دے پلہ پکے ہوئے سونے قسم دے کھانے پکے ہوئے گلو کھان دے نہیں ہوئے یہ توارے واسطے ہیں پہنے بہترین قسم دے شربت اے لسیاں انہاں نے وچ زعفران پاتے ہوئے تے کیوڑے تے خوشبوئاں رلیاں ہویاں تے ماکھیاں رلیاں ہویاں اتنے کم یا مڈیاں نہ کھان دے ہو نہ پین دے ہو انہاں شوجہ کیا بولنا بول ہی نہیں سکتے نہ سن دے نہ بولیں دے بت جو ہن این واسطے کو بت آکھا ویندے جیڑا سنن تو ڈورا ہوئے تے بولنی تے قابل ہوئے کو بت آکھا ویندے انسان کوئی نہیں آتا سبحان اللہ کہ اے جڑا شعراء اصطلاح استعمال کریں نا اپنے محبوب دے متعلق بت دی پتہ ہے کیوں استعمال کریں بت ان دا معنی سن گنو شعراء غزل دے اندر اپنی محبوبہ معشوقاں واسطے جڑا بت دے لفظ استعمال کریں وہ این واسطے کریں بھی بت او ہوں دے جڑا نہ سنے نہ بولے تے جڑا سخت دل محبوب ہوئے عاشق ہوں دے گو تڑپے رڑے پٹے ہوئے مرگی ہوئے گلگی ہوئے ہن میرے کو ہجر برداشت نہیں تھیندا جدائی برداشت نہیں تھیندی ان دے سامنے اپنے درد فراق دے کسے سناوے تے ان دے کان تے یوں ہی نہ رنگے تے ان دے سامنے عاشق تڑپ کے آکھے ایک جملہ تا بول چا میرے نال کدھی تا میرے حال ہی پوچھا تیرا کیا حال ہے این دے باوجود یہ نہ پوچھے نہ بولے نہ سنے نہ اندو تے اثر تھیوے نہ ان کو درد تھیوے نہ ان کو احساس تھیوے این واسطے شعراء مجازی محبوب واسطے بت دے لفظ کیا بات ہے سبحان اللہ گل سمجھا نہیں بھی کوئی نہ یہ بت دے لفظ ہی واسطے استعمال کیتا ویندن حضور قبلہ لالا جی سب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اپنے ایک سبق آموز کلام دے وچ فرمیندن کے کیا بات ہے نہیں ہے کوئی دنیا میں کسی کا نہیں ہے کوئی دنیا میں کسی کا نہیں ہے کوئی دنیا میں کسی کا یہ ایک بت نے مجھے سمجھا دیا ہے یہ ایک بت نے مجھے سمجھا دیا ہے وفاؤں کا صلہ اچھا دیا ہے کہاں تھا اور کہاں پہنچا دیا ہے کہاں تھا اور کہاں پہنچا دیا ہے کہاں تھا اور
پہنچا بھروسہ جس پہ تھا مشتاق آخر، بھروسہ جس پہ تھا مشتاق آخر، اسی کم بخت نے دھوکہ دیا ہے، اسی کم بخت نے دھوکہ دیا ہے۔ بے وفا نا آشنا کس سے کروں تیرا گلہ، اسی کم بخت نے دھوکہ، اسی کم بخت نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ ایک بت نے مجھے سمجھا دیا۔ چلو سرے دست لگے ہاتھوں، پڑھے لکھے ایجوکیشن دی دنیا دے سلطان بیٹھے، شعراء اپنے کلام دے اندر اپنے معشوق اور محبوب کو بوتے کافر رہ دیں، بوتے کافر، یہ پڑھا ہوئے لوگ کیوں ادب دنال جلے ریلیٹڈ لوگ یقیناً پڑھی بیٹھے اس نے بوتے کافر، بوتے کافر، یہ کیوں آدھن کافر؟ کافر دا کیا معنی ہے؟ ہن اپنے محبوب کو کافر بیٹھے آدھن، وہ کافر ای شرعی معنی چ نہیں بیٹھے آدھے، کافر جڑا کفر والا ہوئے کو آدھن کافر، تے کفر کہے کو آدھن۔ حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں کفر کیونکہ آخری درجہ جڑے بالکل اسلام دیاں ساریاں چیزاں موکمیں نہیں ہیں نا، اسلام دی سرحد تو پروں کفر دی سرحد شروع تھی دیئے، فرمائیں جڑا انتہا درجے دا ہوئے، انتہا درجے ہو پرلے درجے دا حسین ہوئے، انتہا درجے دا سونا ہوئے، انتہا درجے دا پیارا ہوئے، بے حد پیارا ہوئے، او کو آدھن بوتے کافر، کیا بات ہے، او کو آدھن بوتے کافر۔ حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی غزل دا شیری چلو سن گنو، والتو اگوں بہو سارے مسئلے حالے میں سمجھاونے تھاکتا نہیں ہوئے پہ، سبحان اللہ۔ آپ نے لفظ استعمال فرمائے تے اندے کمال تغزل ہے، کیونکہ غزل ہے اندے کل مراد خدا رسول نہیں ہوندہ، غزل دے وچ عموماً محبوب مجازی دی طرف اشارہ کیتا ویندہ ہے، تو آپ نے بت کافر دا لفظ کتنی خوبصورتی نال استعمال کیتا ہے۔ فرمائیں کام الہاد کے آخر، کام ایمان کے آخر، میرا الہاد آیا، کام ایمان کے آخر، میرا الہاد آیا، کام ایمان کے آخر، میرا الہاد آیا، دیکھ کر اس بت کافر کو خدا یاد آیا، دیکھ کر اس بت کافر کو خدا یاد آیا، دیکھ کر اس بت کافر کو خدا یاد آیا، وہ بھی ملتا جو گلے سے تو خوشی عید کی تھی، وہ بھی ملتا جو گلے سے تو خوشی عید کی تھی، کوئی رہے کہ نصیر آج بہت یاد آیا، کوئی رہے کہ نصیر آج بہت یاد آیا، کوئی رہے کہ نصیر آج بہت یاد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ایک نصیر
حق نصیر، حق نصیر. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ سیوا. خیر ایک الگ درد دا مضمون ہے، وہ بھی ملتا جو گلے سے تو خوشی عید کی تھی، کوئی رہ رہ کے نصیر آج بہت یاد آیا. واہ واہ واہ، کیا بات. دیکھ کر اس بت کافر کو خدا یاد آیا. تو بت کو این وستے معشوق وستے محبوب وستے لفظ بت استعمال کرے نن کہ اندو تے اثر نہیں تھیندا، وہ توجہ نہیں کریندا، شفقت نہیں فرمیندا. ان حضرت ابراہیم علیہ السلام اے کرن فرمائے ہوئے سن دے نہیں وے، اے دے نہیں وے، اے مال تورے سامنے آیا پہ کھان دے نہیں وے، کی بیماری ہے. بس جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے گہل کرن تو بعد اپنی کاروائی شروع کی تھی. آپ نے چایا جڑا کوہاڑا چایا ہویا ہاں اون دے نال آپ نے انہاں کو کٹن پھٹن شروع کر دیتا. کہیں دی لت کب سٹی تے کہیں دی بہن کب سٹی، کہیں دا سر کب سٹا تے کہیں دا مونڈھا، کہیں دا ڈھڈ کب سٹا تے کہیں دی اکھ پھوڑ دیتی تے کہیں دا کن کپا. تے قرآن مجید نے بڑے خوبصورت الفاظ دے وچ فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. سبحان اللہ. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساریاں بتاں کو ٹیڑھا میڑھا کر رکھا، اندھا کانا کھنڈا کر رکھا، داغی کر رکھا، ٹکڑے ٹکڑے کر رکھے. کیوں؟ اللہ کبیرہ، مگر انہوں نے وچوں جڑا سب تو وڈا بت ہا نا، ان بت خانے دا سب تو جڑا وڈا بانبھن بیٹھا ہا او کو کچھ نہیں نے آکھا. ان دے کیوں لعلہم الیہ یرجعون، ان دے کچھ نہ آکھن دا راز یہ ہا کہ جڑ ویلے ول سن نا یہ مشرک دیکھ سن یکیاں دا تختہ نکلا پائے تے ہی کو کچھ نہیں تھیا تاکہ این دے کن والا آکے پوچھن بھی یہ چھوٹیاں کو تباہ کرائی بیٹھے ہیں تے تو اون میں ٹھیک بیٹھے ہیں تے کو ڈھکار ہی نہیں آیا، تیری موچھی ڈنگی نہیں تھی تے انہاں دا یکیاں دا راڑا رٹ تھیا پائے تاکہ این دے کل پوچھن. اے انہاں کو دساوے بھئی اگر چھوٹیاں دی تباہی تھی ونجے جواب دہ کون ہوندے، عوام برباد ہو ونجے جواب کہیں دے منے. بادشاہ کل پوچھ پری تھی سی نا، اگر وسیب دی مخلوق تباہ ہو ونجے جڑے وڈے سردار ہو سن جواب دے ہوئے ہو سن، اگر مقتدیاں دے عقیدے خراب ہو ونجن جواب دے امام ہو سی، جے مرید بد مذہب تھی ونجن تا جواب کون دے سی. اچھا خدرہ پیر توجہ ہے یہ کوئی نہیں. ہاں اے آدھے پیر انہی زبانی میں شو دے دی. ٹھیک ہے واقعی ٹھیک ہے. اگر معروف ہوئے تا پیر ہے، مجہول ہوئے تا پیر ہے. معروف طریقے نال پیر پڑھا ویسی، مجہول طریقے نال پیر پڑھا ویسی. یعنی اگر معروف ہے معرفت رکھ دے، علم رکھ دے، شریعت دا ادراک خود بھی شریعت دے اسرار و رموز تو واقف ہے تے مریدہ کو شریعت دے رستے تے چلے دے تا پیر ہے کہ اگر نہ خود علم شریعت رکھ دے نہ مریدہ کو دین دے مطابق چلے دے، صرف نظرانے بٹورن والے، ہاتھ پیر چموامن والے، صرف لنگر بھرن والے تے بیعت کرامن والے، صرف اپنے جہل مریدہ دی جہالت دے ڈگر تے انہاں کو لا کے اپنی کٹی تے روزی بنامن والے والو پیر نہیں پیر ہے. حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ بڑا خوبصورت پیغام لیتا ہے. آپ فرمیدن حشر میں جمع ہوگی جب خلق کثیر، حشر میں جمع ہوگی جب خلق کثیر، کانپے گا جلال حق سے انسان کا سریر. تھے ان کے مریدوں کے عقائد کیسے، اس بات کے ذمہ دار ٹھہریں گے یہ پیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سوکھا کم نہیں، بس ہاتھ چماؤ تے پیر طریقت رہبر شریعت اکھواؤ تے نظرانے بٹورو. صرف پیری ہی شہدنا نہیں، مریداں دا ذمہ وار بنندنا پیریے.
انہاں دے عقیدیاں دے ذمہ دار بنو، نظریات دے ذمہ دار بنو، خود بھی سدھے رستے تے چلو، انہاں دی بھی ذمہ داری قبول کرو، بلکہ مرشد کامل ہوئے کہ مرید دی جند نکلن لگے، پیر سر تے ہوئے، مرید کو کلمہ پڑھا کے ہی جہانی جو روانہ کرے۔ بے شک کیا بات ہے، سبحان اللہ، واسنی واہ، سبحان اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ساریاں بتاں کو ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑے تے او جڑا کوہاڑا ہے او وڈے دے مونڈے تے رکھے نے جا آپ پیچھاں والا ہیں۔ ہن دیگر شام سے یہ قوم اپنی عید ختم کیتی ہے، نچ دے کڈ دے ٹپ دے دھرک مرین دے خوش تھین دے ہوکراں ببکراں دین دے جڑے ویلے آمین اتھاں کھانے مانے چامن خوشی کو نہ کے دیکھیں تو خدا ماندہ حشر نشر دیا پہ ستیہ ناز دیا پہ ان بیچارے بڑے پریشان تھی کہ ہک بے کو آنکھیں لگیں۔ واہ 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 واہ۔ قالوا من فعل هذا سبحان اللہ بآلهتنا إنه من آکھن لگے جائیں ساریاں خداواں نالے حشر کیتے بے شک وہ بڑا ظالم ہے، اون بڑا ظلم کیتے ساریاں خداواں نالے حشر کر سکتے کون ہو سی؟ کون ہو سی؟ پتہ کرو ہو سی کون؟ او جڑے بھجدے میں نے ہیں نا ہوں ملے تے پچھلیاں کو حضرت ابراہیم بھجتی جاتے فرمایا تاللہ لأکیدن اسنامکم بعد ان تولو مدبرین کہ توارے ولن تو پہلے تواریاں خداواں دا میں ٹونا کر رکھساں انہاں دا علاج میں کر رکھساں انہاں آکھے یار ہی میں سنہا سے قالوا سمعنا فتن یذکرہم آکھن لگے اساں سنے ایک جوان دے کولوں جیڑا جوان ایسیاں ایویں گالی کریں دا کھڑا ہے ایو جیاں گلنا کریں دا ہے ساریاں خداواں دے متعلق ساریاں معبوداں دے متعلق ایویں گلنا کریں دا ہے کہ او کونے یقالو لہو ابراہیم آکھے اون دا نا ابراہیم اون دے متعلق سنا سے ساریاں خداواں دے بارے ایویں عہد ہے انہاں کے ٹھیک نپو ابراہیم کو قصہ مختصر جناب ابراہیم کو گرفتار کر کے گھن گئے تخت لگ گئے دربار لگ گئے کچہری لگ گئی ہے عدالت لگ گئی ہے کیس شروع تھی گئے جی آئی ٹی بن گئی ہے خصوصی سماعت بینچ تشکیل دے دیتا گئے ہن پوچھو کرو جرا تحقیق کرو دیو صدا جناب ابراہیم علیہ السلام سامنے کنن ایک خلیل اللہ ہے پورے دا پورا ماحول بیا انہوں ہکے انہوں بندیاں دی بھکے کیا بات ہے واہ اے ہکے انہوں کئی ہم جناب خلیل کلے کھنن لیکن متھے تے وٹ کوئی نہیں طبیعتی جغم کوئی نہیں مزاج پریشان کوئی نہیں ڈر کوئی نہیں خوف کوئی نہیں ایمس تے جڑے اللہ والے ہوں مل وہ بندیاں تو ڈر دے نہیں ہوں دے وہ تعداد تو نہیں گھبران دے ہجوم تو نہیں گھبران دے رش تو نہیں گھبران دے وہ کلے ہوں دے آئے ہائے ہائے بلکہ وہ عادے ہونے کہ ساریاں دشمنان دی شکست دی یہ تا دلیل ہے تو وہی ہار گایا تھا میرے بزدل دشمن تو وہی ہار گایا تھا میرے بزدل دشمن جبکہ مجھ ایک کے مقابل تیرا لشکر نکلا جبکہ مجھ ایک کے مقابل تیرا لشکر نکلا تیرا لشکر جبکہ مجھ ایک کے مقابل تیرا لشکر اے بزدل دشمن تو ہوئی میلے ہر گیا ہمیں جڑے ویلے میں ہک دے مارن کی تے فوج بڑھائی معلوم تھیا تو میری جرت کو منی کھڑے میری دلیری کو منی کھڑے
ورنہ ہک دے مقابلے جی ہک تھی گیا میں ہک ہاں تو فوجاں تیار ودا کریں دیں معلوم تیا تو اپنی شکست من چکے ہیں بے شک کیا بات ہے واہ صحیح واہ سبحان اللہ اتنی تعداد ہک اللہ دا خلیل ہن تفتیش شروع تھی گئی ہے بحث شروع ہو گئی ہے جواب طلبی شروع ہو گئی ہے پوچھنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم اے ابراہیم کیا ایک کم تائیں کی تے ایک کم تائیں کی تے ساریا خدا ماں کو ٹوٹے ٹوٹے کرنا لا انہاں دا ستیہ ناس کر رکھے ہولیا بگاڑ رکھے تائیں کی تے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام قال بل فعلہ کبیرہم ہذا فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْتِقُونَ فرمائے میرے کن پوچھتے پائے ہو سکتا ہے انہاں دا جڑا وڈا بیٹھے یہ کم کیتا ہوگئے این وڈے کو اپنے یہ چھوٹے چھوٹے نکے نکے شریک برداشت نہ تھا انہیں بھی ہکو میں سردار تھوڑا یکے نکے نکے سردار نکلیں کوئی انہوں نکلے کوئی انہوں نکلے کیا بات ہے واہ صحیح واہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے سردار نکلے یہ سردار صاحب وہی سردار صاحب یہ سردار میں کو سردار تھوڑا ہو سکتے ہیں وڈے سردار کو کاوڑ لگ گئی ہوئے جو اے نکے نکے میرے شریک تھی والے سردار آگئے انہوں نے تختہ کڈھا میں کو سردار بے شک کیا بات ہے پھر میں نے پوچھو تا صحیح نہ کن فَسْأَلُوهُمْ ان شوجے کل پوچھو بھی تو کو کہیں مارے ان کانو ینتقون اگر بولے منتے نہ کن پوچھو غریب ماں کن اے اپنا حال آپ دے سن جل حضرت ابراہیم علیہ السلام قال فَسْأَلُوهُمْ ان کانو ینتقون واہ 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 کیا بات اللہ اکبر ہن حضرت ابراہیم دا فرماون ہاں انہاں دا سر جھکاون سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون سبحان الله ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون سبحان الله میں اپنے گرمانی جھاتی پاتی سمجھ آئی کھڑی ہانے گچی تلے کھاڑی لگ گئی سینیاں نال شرمندے ہو کے ایک بے کو آکھن لگیں اسا کیتی تا زیادتی ہے کہ انہاں دی پوجا کیتی سے جیڑے اپنے منہ تو مکھی اڈاون جوگے کوئی نہیں انہاں دے منہ تے کوئی تھک سٹے صاف کرن جوگے کوئی نہیں انہاں کو کوئی کھلا مارے آپ کو بچاون جوگے نہیں ساڑے کیاں کم میں آسن اے تساری جہالت لیکن اگر ابراہیم دے سامنے ہری منینے ہیں تو والتا قوم دی بیستی ہو سی لہذا بھاویں کوڑے ہو آکڑ ونجو شرمندے تھی کہ آکھے لگیں لقد علمتا جاندتا ہیں ما ہاؤلا ینتقون اے شو دے الوا نہیں سکتے سکو مزید بیستا نہ کر سارا کو پھکا بچا سے یوکا سا کو گندہ کوڑا تے ننگا نہ کر جاندتا ہیں اے الوا نہیں سکتے لقد علمتا ما ہاؤلا ینتقون جلے انہیں آکھے نا تو جاننا اے الوا تا نہیں سکتے سکو مزید گندہ کیوں ہن جناب ابراہیم جلال دے وچ آ گئے جلے حق ثابت ہو گئی نا تے انہاں دی اپنی زبان دے وچوں ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر جلال دے وچ آئیں جلالی جا کے کیا فرم سبحان اللہ افل لکم سبحان اللہ اوہ افسوس ہے تو آڑے ہوتے ہوئے اوہ تو ہی وے تھکی وے ہوئے وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سبحان اللہ فرمائے تارے واسطے بھی افسوس کہ اللہ تو سوا جنہاں دی پوجا کریں دے ہو انہاں واسطے بھی افسوس ہے نہ علوا سکتے نہ بول سکتے نہ سن سکتے نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے کہیں کرن جوگے بھی کوئی نہیں وقت بھی انہاں دی پوجا کھڑے کریں دے ہو بڑا افسوس بہت افسوس افلا تعقلون کیا تو کو سمجھ کوئی نہیں شعور کوئی نہیں بے وقوف ہو ان حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھو غالب آ گئے جلے انہوں نے ٹھے دلائل دے وچ ہن صدقے تے کوئی بھی رستہ کوئی نہیں
ہن جلے دلیلاں مک وینجن پیچھے شر واہ 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 بے شک جڑے ویلے دلیل مک ونجے پیچھے لڑائیے آپ ایک بجے والنج پائے ونجو انہاں کہ دلیلاں نال تے قابو دیندا نہیں ہن کو کہیں میں طریقے نال اوکھا کرو بس مختصر کا حل پیا کریں نا کیونکہ جمعہ دا مختصر وقتی دا متحمل نہیں ہوندا انہاں کے قالو حرقوہو ایکو ساڑو ایکو بھاج سٹو ایکو جلا لیو ونصرو آلیہتکم ان کنتم فاعلین اگر اپنے خدا مندی کو مدد کر سکتے ہو تو یہ ہو تو موقع ہے سچا خدا ہوندے جڑے اپنی عبادت کرن والیاں دی مدد کریں دے تے کوڑیاں دی مدد انہاں پجاریاں کو کرنی کیا بات ہے کیا بات ہے بس انہاں جناب بہت بڑا آتش کدا تیار کیتے 9 کوہ تک لمبا چوڑا آتش کدا اندے لکڑیاں پاتیاں گئی بھا بالی گئی ہے اتنی بھا تیار تھئیے اتو پرندہ نہیں ٹپ سکدا کئی 100 گز تک بھا دیاں شولیاں دے نیڑے کوئی نہیں آ سکدا مذہبی جذبے دے تحت اگ سل گئی نے اگ بھڑ گئی نے بالکل جلے سرخ تھی گئی ہے بھڑک اٹھیے دور دور تک اندے شولے مخلوق میں چھگے دے کھڑے ہون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندے بھی سٹن کی تیاری ہو گئی ہے ہون جلے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑے نے بھی ون کے بھا دے وچ سٹوں بھا دے شولے نیڑے نہیں آمنڈے دے جیڑا سٹن کی تے نیڑے ونجے ہو آپ سڑ سی یہ بھا دی عادت ہے نا بھا کر نہیں اپنے پجاریاں کوئی معاف کوئی نہیں کیتا سمجھ کے سبحان اللہ آخوات میں کو بڑی خوشی تھی ویا کیا خیال ہے جیڑا نی رات بھا دی خدمت کرے نی رات بھا کو سلگاوے بالے اندی ٹہل سیوا کرے اندے کو سجدہ کرے تے بھول کے اگر کریں اندے وچ ونج پوے رکسی وکو معلوم تھی بھا ہوں دیئے ذرا سوچ سمجھ کے نیڑے لگے کرو بے شک کیا بات ہے بے شک خیال کیتا کرو ہاں یہ اپنی خدمت کرنا لیا کو کری معاف نہیں کریں دے تھوڑا جی میں پرلا پوک دیوے صحیح اوندہ وہ حشر کریں دیں 7 پیڑھیاں انہیں یاد وجہ کریں ویس نہ گئے کرو انہاں لوگاں دے ہوتے ہون جیڑا نیڑے میں دے بھاؤ کو سڑیں دیئے ہون کنتے مروں ہون مجھے تھی کہ بیٹھن پریشان تھی کہ بھی بھائی بلو سے اتنا انتظامی کی تو اسے تے کو ساڑ تا سک دے نے جلے ویلے مجھے تھین تا آگئی انہاں دا یار جیڑا ایجھے موقع دوتے آندہ نہ یار ابلیس شیطان پلید شکل بنے اس بڑی ہمدرداں والی خیر خواہاں والی او بڑی عبادت گزار بڑی اچھی سونی شکل بنا کے آ کھڑے کوئی کہا کیوں مجھے بیٹھے ہو گودا خیر تہے انہاں کہ مجھے کیوں نہ تھوں ابراہیم کو بھاج سٹن کی تے بھا بالی سے ان بھا دے شولے نیڑے نہیں آمنے دی کو بھی سٹوں کی میں وہاں کہ میڈے ہونے تو سا مجھے تھی وہ میں جو کھڑا اون انہاں کو منجنیک بنامن سکھایا منجنیک ایک قسم دی بڑی قسم دی توپ تی او پرانی شکل ہے کہ ان دے بیچ بلہا کے خلول علی کار تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایمیں جو بھوکے سو تو سائیں تھائیں کھڑے رہا سو چوید کے پرہمان پوسی جی میں توپ اپنا گولا پرے سٹے دی ہون منجنیک بن گئی ہے ان دے بیچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلہا دیتے نے ہون بھئی ہونے جھوٹا دے سوئے چویج کے انتے ونج پوسی او دور ونج پوسی ان دے وچ خوب کو سکھائے نے بھی این کمان رکھنی ہے این رکھنی ہے این پریشر ڈھیر تھی سی ان جڑ گئے بس آخری میرے جملے جڑ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سٹن وستے بالکل انہوں تیار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سڑن کی تے تیار ہیں اے ساڑن کی تے تیار ہیں وہ سڑن کی تے تیار ہیں اے اپنی جہاد ہوتے تیار ہیں وہ اپنی جہاد تے تیار ہیں جیلے ایویں جھوٹا ڈیمن لگے مالا اعلیٰ دیوش کو حرام برپا ہو گئے فرشتیاں یہاں چیخاں نکل گئی ہیں جنت یہاں حوراں رو پئی ہیں آسمان دی مخلوق دے اندر تہلکا مچ گئے رومن لگ گئے رومن دی آوازاں بلند ہویاں خالق کائنات بے زیاد پوچھا کیوں رون دے ہو مولا یہ شے پئی روئیں دیئے تیرا عاشق ہوئے تیرا نا گھنن والا ہوئے تیرا حبدار ہوئے اندہ انجام ای ہوئے کیا عاشقانال ایویں کریں دیئے کیا حبدارانال ایویں کریں دیئے تیرے عاشق دا ارمان ہے خالق کائنات فرمائے خالی ارمان کرن دی کیا ضرورت ہے ونیو اگر کوئی امداد کر سکتے ہو تو کرو
جبریل امین ساریاں فرشتیاں دا نمائندہ بن کے ساریاں دا ترجمان بن کے جناب ابراہیم خلیل دے کول آ کھڑے آپ جڑے پنگوڑے دی وچ بیٹھن منجنیک دے اندر بیٹھن ایویں نیڑے آ کھڑے ایویں کام تے ہتھ رکھے آکھن لگے خلیل یہ سامنے بھا تیارے تے کو سٹیں دے پین میں تیری ہمدردی واسطے آیا تیری خیر خائی واسطے آیا اگر میرے لئے کوئی حکم ہوئے اے پانی آلا فرشتہ میرے نالے ہونے سمندر الٹ کے آپوں میں بھا دے اٹھے بھا بجھ منجے ہوا والا فرشتہ میرے نالے ایمیں ہوا آوے بھا دا نا نشانی نہ راوے جو حکم کریں کوئی ضرورت ہوئے تو ڈسا جناب ابراہیم علیہ السلام فرمائے ضرورت ہے تا صحیح لیکن تے دے نالے نہیں اون دے نالے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ضرورت ہے لیکن تیرے نال نہیں اون دے نالے جبریل عذرائے ہمدردی آکھن لگا اے خلیل جن دے نال تیری حاجت وابستہ ہے اوکو تا ڈس اے جو چپ کر کے پیا سڑ دے کچھ تا بول چپ کر کے سڑن دا کیا مطلب ہے الوا تا صحیح اوکو ڈس تا صحیح دعا تا منگ فریاد تا کر رو تا صحیح اپنا استغاثہ پیش تکر چپ کر کے کیوں پیا سڑ دیں جناب ابراہیم علیہ السلام مسکرا پین موت دے سامنے مسکراونا بھادیاں شولیاں دے سامنے مسکراونا اے عام بندیاں دا کم نہیں عاشقاں دا کم ہے اے عشق والیاں دا کم ہے جناب خلیل مسکرا پین فرمینے جبریلا جے او کوئی ڈساؤں تے بیاں کوئی ڈساؤں بل فرق کیا تھیا میرا تو اور رب ہے جڑا بغیر ڈسائیاں میری ہر حاجت جان دے میرا ہر حال جان دے میرا مالک میری سن رہا ہے فغان 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 جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو برکا بلا ہے سبا کون ہے اب میری راہ میں اب میری راہ میں اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو نامہ برکا بلا ہے سبا کون ہے اے جبریل او کو ڈسن دی لوڑ کوئی نہیں او بغیر ڈسیاں جان دے انہاں جھوٹا دیتا ہے انہوں جھوٹا دیتے لیں منجنیک دے وچوں جناب خلیل چوین بھادیاں شولیاں دو روانہ ہوئیں انہوں خالق کائنات حکم روانہ ہوئے قلنا یا نار کونی برداں و سلاما علی ابراہیم خالق کائنات فرمائیں دے اساں کھیا اے بھا ہو من ٹھنڈی ہو من ٹھنڈی جل فرمائے ہو من ٹھنڈی اتنی ٹھنڈی تھئیے نقطہ انجماعت تے پہنچ گئی ہے جتنا برف جمن لگویں دیئے فوراں فرمایا وسلام اتنی ٹھنڈی نہ تھی کہ سارے خلیل کو تکلیف تھی وے اتنی ٹھنڈی نہ ہو سلامن سلامتی والی درمیانی نہ ڈھیر ٹھڈی نہ ڈھیر تتی جیویں موسم بہار دے اندر فجر دے ٹائم ماحول ہوں دے اویں بڑھوائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ ہو اگر ہو اگر آج براہیم کا ایمان پیدا
علامہ اقبال فرمینے تو آدھے بھاتا گلزار تھی من اوکھے نہیں انتے بھی دیکھ اپنا ایمان تا ابراہیم والا بنا ہو اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا ہو اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا ابراہیم والا ایمان بنا کے آ ہن بھی بھا گلزار تھی سکتی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ امتحان بھی گزر گیا سجاگ بیٹھے سبحان یہ کتنے امتحان ان جڑے رب گھندہ آئے تھے خلیل مسکرا کے دیندہ آئے بچڑے والا امتحان بھی مسکرا کے دیتا جہندہ ذکر انشاءاللہ بموقع عید کرے سوں کیونکہ وہ قربانی دی نمہار ہو سی اون دے موقع نالوں دا ذکر کرے سوں بے شک خالق کائنات نے امتحانی چی کامیاب کر چھوڑا بچڑائی بچا گدہ تے جنت دے وچو دنبئی بھیج رہتا دنبئی بھیج رہتا سنت جاری ہو گئی حضرت ابراہیم دی قربانی دی بے قیامت تک اہل ایمان کریں دے آوا ہے جن دی یاد دے اندر اساں قربانیاں کریں دے ہیں ہن ایک پاسوں حضرت ابراہیم دے بچڑے دی قربانی رکھو کیا بات ہے یار یہ تا حکمت ہے نا حکمت کہ اللہ تعالیٰ بچڑا بچا کے دا خلیل اللہ کیونکہ این بچڑے دے مچھے دی بچو نور مصطفیٰ ہے اللہ نے پتر حضرت ابراہیم دا بچا کے دا ورنہ حضرت ابراہیم تا اپنے جان کنجائش کوئی نہیں رکھی انہوں تا آگے لٹا لیتا ہے چوری گردن تے رکھ رہی تے رب بچا کے دا نا ان ایک پاس حضرت ابراہیم دے بچڑے دا معیار رکھو تے بے پاس انہاں قربانیاں دا معیار رکھوں جڑی 8 بجے تو گھن کے تے 1 بجے تک پوری منڈی دی وچ اساں پھر دے ہیں کمیٹی چوک تو گھن کے تے او پرہم بڑگاڑی تک بھی جیڑا سب تو ریگل تے کمزور تے جہاں میں ناسا چسا ہوئے پیر جہاں اڑدے ودے ہوئے میں مسیں ٹردہ ودا ہوئے جیڑا سب تو سستا ملے وہ قربانی گولو ایک پاسے اللہ دے خلیل دے بچڑے دا میں یار رکھوں تے بے پاسے اپنی بخیلت تے اپنی کنجوست کو رکھوں کیا ایمیں ٹھک دیئے معلوم تھی یا قربانی جی میں سرکار نے فرمایا نا قربانی خوش دلی نال کیتی کرو خوش تھی کے کیتی کرو ٹھر ٹھر کے کیتی کرو کیوں فرمایا اندہ پہلا قطرہ حال خون دا زمین تے نہیں میں دا رب دی بارگاہ چے پہلے پہنچ میں دی صحابہ کی تھی یا رسول اللہ اندے بدلے سا کو کیا مل سی سرکار فرمایا ہر وال دے بدلے نیکی ان دے ہر وال دے بدلے جسم دے ہر پال دے بدلے نیکی مل سی سرکار فرمائے اپنی قربانیاں کو خوب موٹا تازہ کیتا کرو پل سرات دوتے توریاں سواریاں بن سن ہن پل سرات دوتے سواری بننی ہے تے بندہ ہوئے موٹا تازہ تے سواری ہوئے رگل چاس منزی این واسطے قربانی خوب سونی ستھری موٹی تازی بہترین اچھی گولنی چاہی دیئے تو کو خوش دلی نال کرنا چاہی دے اون دی عمر بھی پوری ہوئے بکرا سال دا کچھ زیادہ ہوئے ہوتے جتنا زیادہ عمر ہو سی وہ ٹھیک ہے گھٹ نہ ہوئے ایمیں گھٹا دنبا 6 مہینیاں دا نظر آوے سال دا مجھگاں 2 سال دی پوری کچھ رہاڑے کچھ مہینے اتے اٹھ 5 سال دا ڈاچی 5 سال دی عمر دلی حاضنال ٹھیک ٹھاک منج گاں داند واڑھا جھوٹا اٹھ ڈاچی ان وچ 7 حصے دار تھی سکتے ہیں باقی چھوٹا ہک ہر کہندہ یہ مسئلہ خاص طور تے سنو جا ہر سال بندے پوچھ دن تے موبائلان دوتے تے فونان دوتے برمار ہوں دیئے ہیں سے ساکو کہیں آکھے 5 بنیاں دی قربانی نہیں تھی دی ہر روں بروں 7 ضروری ہیں اوہ اللہ دے بندے 7 دا مطلب ہے کہ زیادہ تو زیادہ 7 بندے ہک جانوری چ رل سکتے ہو اے نہیں کہ 10 بندے رل کے ہک کا قربانی چ کرو نہیں زیادہ تو زیادہ 7 ورنہ ہکو بندہ پوری منج کر سکتے 2 بندے لاکھ روپے دی اگر منج کی دینے لکھ دا داند کی دینے 50,000 چے دے ونتے 2 بندے چکرے یا ول کو برابر برابر اگر تقسیم کیتا بنجے 100 کو اگر 7 ہوتے تقسیم کیتا بنجے تاکہ کہیں ہک دا حصہ بھی 7ویں حصے تو گھٹ نہ ہوئے
سبحان اللہ گل سمجھ آ گئی یہ معنی اور ول قربانی دے جانور دی خدمت کرنی چاہیے عزت کرنی چاہیے ایک مسئلہ بھی نال چھوٹا جرا سن گنو یہ مسئلہ بھی عام طور تے سنت ثواب ہے کہ جائیں قربانی کرنی ہے ثواب ہے اندے واسطے سنت ہے کہ او قربانی دا چند دیکھن تو گھن کے قربانی کرینیاں تک او اپنا خط نہ بنواوے نہو نہ کٹواوے وال نہ کٹواوے اندے واسطے ثواب مستحب سنت ہے لیکن اگر بالفرض حجامت کرا گی دیئے اندہ اے مطلب نہیں کہ اندے قربانی ضائع تھی گئے نہیں اندی قربانی میں جی میں ہائی پوری ہے قبول ہے صرف اے جڑا کو ثواب ملنا ہانا قربانی کریں دیاں تک خط نہ بنوا من والا کہ اپنی حیات حاجیاں علی رکھن دا جڑا کو ثواب مل دا اے ثواب نہ مل سی قربانی ہوں دے ٹھیک ہے قربانی دوتے کوئی فرق نہیں پوندا مزید بھی بے شمار مسائل کہ قربانی دے گوشت دے 3 حصے کرو ایک آپ کھاؤ ایک اپنے دوست حباب کو رشتہ داراں کو لیو ایک غریبہ مسکینہ یتیمہ کو لیو یہ بھی مستحب ہے اگر کہیں بندے قربانی ایک کی دیئے تے ٹبرے اوندا ڈھیر سارا اگر گوشت اون زیادہ کھا چھوڑے گھر دے اندر تے بہر نسبرتا یا قربانی تاں قبول ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ غریباں دے وچ بھی دیو رشتہ داراں دے وچ بھی دیو قربانی دی جانور دا چمڑا بے عین ہی بے جن سے ہی اگر خود استعمال کرو اون دا مسلح بناؤ اون دی مشک بناؤ پانی وستے اون دا دسترخوان بناؤ اگر بے جن سے ہی او کھلڑ استعمال کرنا چاہندے ہو تو خود کر سکتے ہو لیکن اگر ان کو وچین دے ہو تو ان دے بدلے کشے گھن دے ہو بھامیں دانے گھنو بھامیں چھولے گھنو ان دے بدلے تے بھامیں پیسے گھنو وہ خود نہیں رکھ سکتے ان دا صدقہ کرو غریباں یتیماں مسکیناں محتاجاں کو اور جتنا تو ہڑا دل مننے اتنا دینی مدارس کو جتنا تعلیم بھی ہوئے پڑھائی بھی ہوئے تواری عقیدت اور محبت تسلیم بھی کرے تو ہڑا یقین اور اعتماد بھی ہوئے نبی کریم دا نا چامن والے ہوئے یا رسول اللہ دا نعرہ لامن والے ہوئن حضور دے صحابہ دا احترام کرن والے ہوئن نبی دی آل دی الفت مودت سینے چے رکھن والے ہوئن نہ منکر رسول ہوئن نہ گستاخ صحابہ ہوئن نہ دشمنان اہل بیت ہوئن سوچ سمجھ کے اتھ اپنا قربانی دا چمڑا دیو جتھا دل مننے عقیدت مننے محبت اور الفت مننے تاکہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرماوے اور 9 ذوالحجہ تو تشریق دیاں تکبیرات شروع تھی منی ہیں 9 ذوالحجہ یعنی حج دی مہار دی فجر دی نماز دے ویلے نماز با جماعت پڑھو تا امام تے مقتدی رل کے اگر بندہ جماعت تو رہ گئے تے کلہ پڑھ دے تاں بھی درمیانی بلند آواز نال نماز دا سلام پھیر کے 3 واری اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیرہ پڑھنی ہیں تے اگر قرآن پڑھے ہوئے نا تو کوئی نقطے دی سمجھ ہو سی اللہ نے جتھا رمضان شریف دے روزیاں دا ذکر کیتے نا 2 منٹ میں لاگیں سبحان اللہ یا تھک گئے ہوں سبحان اللہ اچھا میں کہ اگر کوئی اپنی نزاکت دی وجہ تو تھک کے ہوئے تو میں انہیں کل پوچھ گنا ذرا رمضان شریف دے اللہ نے روزیاں دا جتھا ذکر کیتے نا تے چھیکڑ دوتے اللہ نیڑے گھننے نے جڑے ویلے والا عید دے اللہ اتنا فرمائے والے تکملو العدتا اور گنتی پوری کرو یعنی پورے روزے رکھو اگر چند نظر نہیں آیا تو وال 3 پورے کرو جے 29 دا چند نظر آ گئے تھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اگو فرمائے والے تکبر اللہ علی ما ہداکم اور اللہ دی بڑائی بیان کرو اللہ اکبر آکھو تکبیر بیان کرو این شاید ہوتے کہ اللہ تو کو سدھا رستہ دکھایا ہے ایویں 17واں سپارہ کھولو اللہ تعالیٰ جتھائیں قربانی دے جانور دے فَقُلُوا مِنْهَا فرمائے ہوں دے بچ فِدَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَقُلُوا مِنْهَا جڑے ویلے جانور ڈھیپ ہوئے تکبیر پھیر گنو ان دی جان نکل ونجے ان دا گوشت ان والے تقسیم کرو کھاؤ تو صحیح کھاؤ تے ان دے تو بعد فقیراں کوئی دیو محتاجاں کوئی دیو اللہ تعالیٰ یہ سارا ذکر کر کے رد فرمائے لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اتنا ہی اللہ نے فرمائے کہ تُس اللہ دی بڑائی بیان کرو این شہتے کہ اللہ تعالیٰ تو کو سدھا رستہ دکھایا ہے یعنی یہ قربانیاں تُسا کدہ کرانا لے ہاوے جے رب توفیق نہ دے تھا بے شک
یہ قربانیاں کداں تساں کرن والے ہاوے یہ گھٹے تے بکرے تے گئی تے منجی تے واڑکے تے اٹھ تے ڈاچاں یہ تساں کداں کرن والے ہاوے یہ جڑا کچھ کریں دے پر رب تو کو توفیق دیتی ہے تے تساں روزے کداں رکھ دے ہاوے جون جولائی دے کداں بھوک مر سکدے ہاوے تے کداں تسے رہ سکدے ہاوے شام تک فرمائے اون دی مہربانی ہے لہذا اون دی بڑائی تے عظمت بیان کرو نا آکھو اللہ اکبر ای واسطے میرے محبوب والسلام نے فرمایا ہے سرکار فرمائے زینو اعیادکم بالتکبیر سرکار فرمائے اپنی عیداں کو زینت ریتی کرو تکبیراں نال اوہ عیداں دی زینت نویں کپڑے نہیں عیداں دی زینت پرفیوم نہیں عیداں دی زینت اے بناؤ سنگار تے ٹھمکن تے میک اپ کرن نہیں اے عیداں دی زینت رات کو گانے سنن تے ون ویلنگ کرن تے سلنسر لہا کے موٹر سیکلیں یا بھاں کراون تے ڈرامے دیکھن تے فلماں تے موسیقی تے اے عید دی نمہار ساری نمہار گول گپے تے دہی بھلے تے پکوڑے تے سموسے تے ایس کریمہ تے بوتلاں تے بازاری چو غل گپاڑے نہیں سرکار فرمائے تو ہاڑیاں عیداں دی زینت تکبیر اللہ دی بڑائی بیان کرو نال ادب دے پڑھ دے رہو مومن رل تکبیراں نال ادب دے پڑھ دے راو تے مومن رل تکبیراں کافراں کی تے اے تکبیراں ہن نگیاں شمشیراں اوے کافراں کی تے اوے مشرکہ کیتے ہالینڈیاں کیتے گستاخان رسول ہالینڈ دے کتے گستاخانہ خاکے شے کرن دی پلیدگی کرن والے ساریاں حکومتاں کرنے مذاکرات حکومتاں نے سفارتی بائیکاٹ کرنے فوجاں انہاں دے اختیار دے وچن جنگ دا اعلان ہونا کرنے لیکن کم از کم اگر اساں ہالینڈ ون کے لڑ نہ سکتے گستاخان رسول تے لعنت تو بھیج سکتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری یہ جنیاں تکبیر ہے نا اللہ اکبر اے تکبیراں کافر کیتے ہن نگیاں شمشیراں ان 9 دی صبح تو گھن کے 9 10 11 12 13 ذوالحجہ دی عصر دی نماز تک یہ تکبیراں پڑھنی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے وے تے انشاءاللہ بدھ نمہار نماز عید ایتھائیں این جامع مسجد عیدگاہ دے اندر پڑھنی ہے ظفر خان کتنے بجے پڑھوں تو عوام نے الحق للقریب ثم للبعید پہلے گوانڈیاں دا حق ہوندے جڑے میں جو ہون جڑا 11ویں صف دے وچ پیر قمر زمان شاہ قریشی سے بیٹھے لک کے ہے پیچھا نہ سبحان اللہ دے نہ کچھ حل دے نہ چل دے میں ہوں دے کل پوچھا تو اگلی صف والے جڑے میرے نال تعامل کریں دے بیٹھے ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرے لیں دے بیٹھے ہو ویلے نال ہے واسطے میں تورے کن پوچھے کتنے بجے دا ٹائم رکھوں 8 بجے دا ٹھیک ہے 8 بجے دا ٹائم ٹھیک ہے یہ درمیانہ ٹائم ہے ان دے وچ ہے کہ جڑے دیہات تو آنن کیونکہ دیہاتیاں واسطے اجازت ہے وہ جتھاں عید نہیں تھیندی وہ پہلے قربانی کر کے بھی عید دوتے آ سکدے لیکن شہر والے عید تو بعد قربانی کریں دیہاتی تاکہ سفر کر کے پہنچاویں تے جڑے شہری بابو وہ اٹھیں ٹھمکیں اپنا شیواں میواں جی میں انہاں بناونی ہیں
انہاں میں کرنے ٹوتھ پیسٹ کرنے تے وقت انہاں میک اپ کرنے جوڑ بن کے تاکہ او بھی 8 بجے تک آونجن تے جڑے دیہات والے او بھی آونجن انشاءاللہ زندگی وفا کی تھی تا 8 بجے نماز عید الاضحیٰ ادا کی تھی ویسی اللہ تعالیٰ قبول کرے اللہ توفیق عطا فرماوے ہن وقت بدھ النمار انشاءاللہ عید دوتے تواری ساری ملاقات ہو سی وآخر دعوانا ان الحمدللہ